1917 में बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बलफोर ने 68 अल्फाज पर मुश्तमिल एक खत लिखा। कहने को तो ये एक पैराग्राफ था, लेकिन वो 68 अल्फाज एक ऐसी आग लगाएंगे जो 106 साल बाद भी रहेंगी। अंदाजा शायद बरतानवी हुकूमत को भी न था। पहली जंग अजीम के बाद पैदा होने वाली जियो स्ट्रेटेजिक वजूहात के सबब बरतानिया चाहता था फलस्तीन उनकी सल्तनत का हिस्सा बने। इस मकसद के हुसूल के लिए बरतानवी हुकूमत ने सेहूनी तहरीक को अपने मफादात में इस्तेमाल करने की कोशिश की। अलग सेहूनी रियासत कायम करने की मकसद से नहीं, बल्कि इसलिए कि फलस्तीनी अरबों की मुतवक्का मज़ाहमत का सामना करने के लिए फलस्तीन में आबाद होने वाली सेहूनी आबादकारों के साथ शराकत दारी की जाए। फलस्तीन को बरतानवी सल्तनत में शामिल करने की ये ख्वाहिश 1917 में बिल्कुल नहीं थी। पहली जंग अजीम से कबल बरतानिया की इलानिया तौर पर सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम फ़लस्तीनी सरजमीनों से दिलचस्पी की कोई शहादत नहीं मिलती। अक्टूबर 1916 और नवंबर 1917 के दरमियान बरतानिया का मौक़िफ़ ड्रामाई तौर पर अदम दिलचस्पी से बदल कर फ़लस्तीन को अपने साम्राज्य इक़्तिदार में शामिल करने के अज़म में ढल गया। इस तब्दीली में एक अहम किरदार वादी सीना में होने वाली जंग थी। जंग के इब्तिदाई बरसों में बरतानिया ने नहर स्वेज़ का दिफा अपने मगरबी किनारे से किया, क्योंकि जजीरा नुमा सिनाई में पानी का इंतज़ाम मौजूद नहीं था, इसलिए वहाँ फौज तैनात नहीं की जा सकती थी। इस वजह से उस्मानियों को सीना में खुली फेशरफ्त का मौका मिल गया और उन्होंने नहर स्वेज़ जोन में फरवरी 1915 और अगस्त 1916 में 2 हमले किए। जनूबी फ़लस्तीन में जहां कुओं का पानी हर वक्त दस्तयाब होता था, वहां से दुश्मन अपने लश्कर के जरिए नहर स्वेज़ में बहरी जहाज़ों पर किसी भी वक्त हमला कर सकता था। उस्मानियों को जजीरा नुमा सिनाई से बाहर निकालने के लिए अंग्रेज़ों ने 1916 और 1917 के इब्तिदाई महीने एक सुस्त रौ मुहिम जारी रखी। सामान की रसद के लिए रेलवे लाइन और फौजियों और उनके जानवरों के लिए पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पाइप लाइन बिछाई। उन्हें गजा में उस्मानी अफवाज के ज़बरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मार्च और अप्रैल 1917 में बरतानिया की भरपूर हमलों के खिलाफ अपनी सरजमीन का मजबूती से दिफा किया। गजा की पहली और दूसरी लड़ाई का खात्मा बरतानिया की शिकस्त पर हुआ, जिसने बरतानिया के उस खदशे को मजीद हवा दी कि फ़लस्तीन से किसी भी वक्त दुश्मन खतरनाक हमला कर सकता है। जंग का यही तजुर्बा था जिसने बरतानिया की फ़लस्तीन से अदम दिलचस्पी को उस पर तसल्लुत कायम करने के अज़म से बदल डाला। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि जंग के दौरान होने वाले तजुर्बे ने फ़लस्तीन को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने की बरतानवी दिलचस्पी को जन्म दिया। ताहम साम्राज्य की हिकमत अमली में इस तेज़ रफ्तार तब्दीली के अंदर एक और अंसर भी शामिल था। पहली जंग अजीम से पहले बरतानिया को सेहूनियत में ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं थी। 1913 और 1914 में दफ्तर खारजा के मुस्तकिल अंडर सेक्रेटरी सर आर्थर नेकोसन ने आलमी सेहूनी तंजीम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रुकन नाहुम सोकोलो से मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सोकोलो से मुलाकात के लिए अपने सेक्रेटरी को भेज दिया। जब सेक्रेटरी ने निक्सन को मुलाकात के बारे में बताया तो उनका जवाब था, बहरहाल हमारे लिए बेहतर यही है कि हम सेहूनी तहरीक की हिमायत ना करें। यहूदियों की आबादकारी एक अंदरूनी इंतज़ामी मामला है जिस पर तुर्की में शदीद इख्तिलाफ राय पाए जाता है। इसमें हैरत की कोई बात नहीं। 1914 में सेहूनियत बहुत ही महदूद पैरोकारों वाली ख्याल पसंद तहरीक समझी जाती थी। बरतानिया में मौजूद 3 लाख की यहूदी बरादरी में उसके अरकान 8,000 से ज़्यादा नहीं थे। उस पर वक्त ज़ाया करने की वाकई कोई ज़रूरत नहीं बनती। दूसरी बात यह कि आज की निस्बत उस वक्त बरतानवी माशरा यहूदियों के इंतहाई खिलाफ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बरतानवी हुकाम यहूदी तहरीकों की वकालत करेंगे। 1917 में आकर बरतानिया ने सेहूनियत में एक स्ट्रेटेजिक अहमियत का अंदाज़ा किया और उस तहरीक के हवाले से उसका रवैया बदलना शुरू हुआ। 1917 में रूसी इंकलाब से शुकूक व शुबहात जन्म लेने लगी कि रूस जंग अजीम से वाबस्ता अपने वादों पर कायम रहेगा या नहीं। बरतानिया में बहुत से लोगों का ख्याल था कि अगर यहूदियों को लगा कि इत्तेहादियों की फतह से फ़लस्तीन में सेहूनी अहदाफ का रास्ता हमवार हो रहा है तो मुमकिन है अलेक्जेंडर केरेंस्की की आर्जी हुकूमत में शामिल यहूदी रूसी फौज की मजीद पेशकदमी की हौसला अफजाई करें। कुछ दूसरे अफराद की राय थी कि अमेरिका में मौजूद यहूदी अमेरिकी सदर वुडरो विल्सन को हूबहू इसी वजह से जंग में शामिल होकर इत्तेहादियों के हक में अपना वजन डालने पर मजबूर करेंगे। लॉर्ड जॉर्ज और उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे इतिहाद के लिए तैयार बैठी थी जो पहली जंग अजीम की लामतनाही सिलसिले को इत्तेहादियों की फतह के साथ ख़त्म करने में मदद दे सकता हो। इसलिए उन्होंने सेहूनी तहरीक का सहारा लिया।
تقسیم کی حکمت عملی میں اس طرح کی ڈرامائی تبدیلی کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے برطانیہ کو کسی تیسرے فریق کی ضرورت تھی۔ صہیونی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے برطانیہ یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ وہ اپنے خود غرضانہ سامراجی مفادات کے لیے نہیں بلکہ ایک تاریخی سماجی انصاف کے پیش نظر یورپ کے یہودیوں کے مطالبے کے مطابق انہیں بائبلی وطن واپس آنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ اسی جذبے کے تحت لارڈ بلفور نے لارڈ روتھ چھائلڈ کو اپنے انتہائی اہم خط میں برطانیہ کی بھرپور کوششوں کی یقین دہانی کروائی۔ ایسا لگتا تھا برطانیہ فلسطین کو صہیونیوں کے حوالے کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن دراصل لارڈ جارج کی حکومت فلسطین کو اپنے لیے محفوظ بنانے کی خاطر صہیونی تحریک کو استعمال کر رہی تھی۔ اس طرح بلفور نے برطانوی حکومت کا عہد ظاہر کرتے ہوئے اہم اعلان کیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کی خاطر قومی گھر کے قیام کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے بہترین کوششیں کرے گا۔ برطانیہ کو اس بات میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ فلسطینی ان منصوبوں کی مخالفت کریں گے۔ جنرل ایڈمنڈ ایلن بی کی دسمبر 1917 میں بیت المقدس پر قبضے کے بعد اس کے بہت سے کرندے موجود تھے تاکہ مقامی آبادی کی سیاسی خیالات کے بارے میں قابل اعتماد خفیہ رپورٹیں حاصل کی جا سکیں۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ مقامی سطح پر ایسی مخالفت کے پیش نظر برطانیہ کو لگا کہ صہیونی ابدکار برادری کے ذریعے وفادار اتحاد قائم کر کے وہ زیادہ بہتر فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔ یہودی ابدکار یورپی تھے اور ثقافتی طور پر فلسطینی عربوں کے مقابلے میں انگریزوں کے زیادہ قریب تھے۔ ایک انتہائی منظم یہودی اقلیت جسے اکثریتی آبادی دشمنی کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ اپنی حیثیت کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر اہل برطانیہ پر انحصار کرے گی، لیکن صہیونی صرف اس وقت تک محتاج اور قابل اعتماد رہیں گے جب تک وہ اقلیت میں ہیں۔ اگر فلسطین میں ان کی اکثریت ہو گئی تو وہ آزادی کی جدوجہد شروع کر دیں گے۔ 1922 میں سابق برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کا وائٹ پیپر جس قدر فلسطینی عربوں کے مخالفانہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھا، اتنا ہی فلسطین میں آباد ہونے والے یہودیوں کو ان کے حدود یاد دلانے کے لیے تھا۔ جیسا کہ یہ بات مشہور ہے کہ چرچل نے جس طرح انگلینڈ انگریزوں کا ہے اسی طرح فلسطین یہودیوں کا ہے کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے فلسطین میں عرب آبادی، زبان یا ثقافت کو زیر نگین کرنے کو پوری طرح رد کر دیا تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بلفور اعلامیہ کے ضوابط یہ نہیں کہتے کہ پوری فلسطین کو یہودیوں کے قومی گھر میں تبدیل کر دیا جائے۔ چرچل دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ فلسطین کی یہودی برادری کو ایک منظم اقلیت کے طور پر رہنا چاہیے اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ یہودیوں کے قومی گھر منصوبے کے لیے برطانیہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً برطانیہ یہودیوں کی قومی گھر منصوبے کو آگے بڑھانے اور فلسطین میں قیام امن کے لیے کبھی بھی متوازن صورتحال پیدا نہیں کر سکا۔ 1929 کے فسادات کی لہر، 1931 اور 1933 کے دوران نازیوں کے اقتدار پر قبضے اور 1935 میں یہود مخالف نورمبرگ کے بعد یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کی ہجرت کے پس منظر میں انگریزوں نے انکوائریوں اور وائٹ پیپرز کا ایک منظم سلسلہ شروع کیا تھا۔ 1936 میں فلسطینیوں نے برطانوی اقتدار اور اس اقتدار کے ذریعے آباد کیے گئے یہودیوں کے خلاف پوری طرح علم بغاوت بلند کر دیا۔ عرب بغاوت کے پہلے مرحلے میں برطانیہ انکوائری کمیشن کے ذریعے اسے روکنے میں کامیاب رہا، لیکن 1937 میں پیل کمیشن کی رپورٹ نے برطانوی اقتدار کو ناکامی سے منسوب کیا۔ دوسرے الفاظ میں بلفور اعلامیہ کے 20 سال بعد پہلی مرتبہ برطانیہ نے تسلیم کیا کہ اس کی خواہش اقتدار نے حریف اور غیر مطابقت پذیر فلسطینی عربوں اور صہیونیوں کے درمیان تصادم شروع کروایا۔ پیل کمیشن کے مطابق اس صورتحال کا حل برطانوی مینڈیٹ کے خاتمے اور فلسطین کی سرزمین یہودیوں اور عربوں کی الگ الگ ریاستوں کی شکل میں تقسیم سے ہی ممکن ہے۔ 1937 کی تقسیم والے نقشے میں پیل کمیشن نے گیلی سی، سفید ٹائبیریز اور الناصرہ سمیت بسان میں مغرب کی سمت میں مڑنے والی سرحد سمیت اکرا اور حیفا سے ہوتی ہوئی تل ابیب اور جافا سے ایک طرح سے زمینوں کا ایل تشکیل دیتے ہوئے فلسطین کا تقریباً 1/3 حصہ ریاست کے لیے دے دیا۔ نقشے پر ڈالنے سے دو چیزیں فوراً واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی کہ انگریزوں نے فلسطین کی اہم بندرگاہوں اور اقتصادی مراکز کو مرتکز کر کے اپنے صہیونی شراکت داروں کے ہاتھوں میں دے دیا۔
دوسرا زیادہ اہم کہ اس قدر چھوٹی سی ریاست عرب پڑوسیوں لبنان، شام اور فلسطینی سرزمینوں سے گھری ہوئی ہوگی جن کی صہیونیوں سے دشمنی ڈھکی چھپی بات نہیں، سو یہودی ریاست اپنے تحفظ کے لیے ہمیشہ برطانیہ پر انحصار کرے گی۔ لہٰذا صہیونی تحریک کو ریاست کا درجہ دینے کی بجائے برطانوی فلسطین میں اپنے اقتصادی مرکز کو از سر نو منظم کرتے ہوئے خود کو مضبوط کر رہے تھے اور اس علاقے کو اپنے محتاج اور قابل اعتماد صہیونی شراکت داروں کے حوالے کر رہے تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پہل کمیشن کی سفارشات فلسطینیوں نے مسترد کر دی، جس کے نتیجے میں مزید 2 برس تک شدید یورش جاری رہی اور عرب بغاوت کو دبانے کے لیے برطانیہ کو 25,000 فوجی اور پولیس اہلکاروں کو تعینات کرنا پڑا۔ امن کی بحالی کے لیے انگریزوں نے 1939 میں ایک حتمی وائٹ پیپر جاری کی جس میں تقسیم کے نئی حد و حال پیش کیے، جس کے مطابق اگلے 5 برس تک فلسطین میں آ کر آباد ہونے والی یہودی سالانہ 15,000 سے زیادہ نہیں آئیں گے یا ان کی تعداد کل ملا کر 75,000 سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اس سے فلسطین کی یہودی آبادی 35% تک پہنچ جائے گی۔ 5 سال کے بعد اکثریتی آبادی کی رضامندی کے بغیر مزید آبادکار فلسطین میں داخل نہیں ہوں گے۔ 1949 میں فلسطین اکثریت کی حکمرانی کے ساتھ آزاد ہو جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت نئے آبادکار یہودی ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے اور مخالف فضا میں اپنے تحفظ کے لیے پورا انحصار برطانیہ پر کریں گے۔ اگر برطانیہ یہودی آبادکاروں کو آبادی کا 50% ہونے دیتا تو اس سے یہودیوں کی طرف سے فلسطین سے نکلنے کی اسی مطالبے کا سامنا کرنا پڑتا جو فلسطین کی عرب آبادی کر رہی تھی۔ صہیونیت کی فلسطین میں سربراہ ڈیوڈ بن گوریون کے زیر قیادت یہودیوں نے وائٹ پیپر مسترد کر دیا، لیکن جرمن نازیوں کے ساتھ جنگ کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر انہوں نے مشہور بات کہی کہ نازیوں سے ایسی جنگ لڑیں گے جیسے کوئی وائٹ پیپر تھا ہی نہیں، اور وائٹ پیپر کے خلاف ایسے جدوجہد کریں گے جیسی جنگ کا مرحلہ درپیش تھا ہی نہیں۔ کچھ دیگر زیادہ بنیاد پرست صہیونیوں نے کھلم کھلا برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے ان کے خلاف بغاوت کا عندیہ دی، جو فلسطین میں برطانیہ کی حیثیت کے لیے مہلک ثابت ہوگی۔ 1944 اور 47 کی یہودی بغاوت برطانوی مینڈیٹ کے لیے مہلک ثابت ہوئی، جس میں اہلکاروں کے ٹارگیٹڈ قتل، بنیادی تعمیراتی ڈھانچے پر حملے، پولیس اسٹیشنوں پر بم دھماکے اور 1946 میں کنگ ڈیوڈ ہوٹل پر بمباری اہم ترین واقعات ہیں۔ پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد جن میں اکثریت ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں کی تھی، بحری جہازوں کے ذریعے فلسطین کے ساحلوں کا رخ کرنے لگی اور قوم پرستانہ جذبات سے لبریز یہودی آبادی میں اضافہ ہونے لگا، جس سے برطانیہ کی یہودی آبادکاروں کو محدود کرنے کی حکمت عملی ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ برطانوی اقتدار کے تابوت میں آخری کیل یہودیوں کی حمایت سے محرومی ثابت ہوئی۔ ایک منظم یہودی اقلیت کے ساتھ عرب اکثریت کی مخالفت کے باوجود برطانیہ فلسطین پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی امید کر سکتا تھا۔ قوم پرستی کی حریفانہ اور ناموافق فضا میں برطانیہ کے پاس اس علاقے سے دستبردار ہونے اور اسے اقوام متحدہ کے حوالے کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انگریز کی مہلک غلطی یہ تصور تھا کہ فلسطین میں ایک دوسرے کی مخالف قوم پرستیوں کو وہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن جیسے ہی یہودیوں کی تعداد ایک حد سے اوپر چلی گئی، برطانیہ فلسطین میں غیر مالک ہو کر رہ گئی۔